شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانفال آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اور اگر ہم دہرا لیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ہمارے آخری رسول کے ساتھ بھی بالکل وہی ہوگا، اس کے ان منکرین کے ساتھ جو ہر رسول کے منکرین کے ساتھ ہوتا رہا ہے، یعنی کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا ان کے حال پہ۔ اور جب بدر کا معرکہ ہوا، یاد دلایا سورہ مبارکہ میں، جو کہ مدینے کی صورت ہے، بدر کے بعد کی ہے، کہ دیکھو کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ۔ وہ تم نہیں ان کو مار رہے تھے، وہ اللہ خود ان کو مار رہا تھا۔ وہ آپ مٹی نہیں اڑا رہے تھے، وہ آندھیاں مٹی کی طرح اللہ خود اپنے ہاتھوں سے اڑا رہا تھا ایز اف۔ اور ہم نے اس کو یوم الفرقان بنا دیا تھا۔ مسلمانوں سے کہا تھا کہ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے بھی کیا کرنا ہے، تم نے خیانت نہیں کرنی، اطاعت تم نے اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے۔ جان رکھو کہ پھر اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کر آتا ہے کہ جب انسان کی مہلت ختم کر دے، سرکشی میں جب مہلت ختم کر دیتا ہے تو اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اللہ۔ بڑی خطرناک بات ہے یہ۔ اللہ پلٹنے کے راستے بند کر دیتا ہے سرکشوں کے لیے۔ اس وقت سے بہت محتاط دینا چاہیے۔ جو معاملہ اللہ خود کہے میں روک دیتا ہوں، کون چلا سکتا ہے اس کو؟ تو کیا الفاظ تھے کہ اس سے بچ کے رہنا، اس معاملے سے کبھی غافل نہ ہو جانا۔ آج ہم آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وَاعْلَمُوا جان لو، جان رکھو، انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ کہ یہاں سے بات شروع کیجیے سورہ انفال میں کہ تم یہ ان جھگڑوں میں نہ پڑو کہ مال کس کو ملے گا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ لیکن یہ تو ظاہر شروع میں تنبیہ کر دی تھی، اللہ نے کہا تو تمہارا حق تمہیں دیں گے، لیکن پہلے تو پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کے ساتھی ہیں، یہ تم اللہ تعالیٰ کے آلات کے طور پہ استعمال ہو رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فیصلہ فرما رہا ہے منکرین کے لیے، تمہیں تو صرف آلات کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ تمہارے درجے بلند ہیں، ویسے ہی آخرت میں تمہارے درجے تمہیں مل رہے ہیں، دنیا میں سرفرازی ملے گی، مال تو ایکسٹرا ہے، اس لیے انفال کہا تھا، اسی طرح مال غنیمت کہتے ہیں۔ پھر بتا دیے دراصل سن لو مل جائے گا تمہیں، لیکن کس طرح ملے گا؟ اس طرح ملے گا کہ جو مال غنیمت ہے، انما غنمتم، یہ اس طرح ملے گا من شیء، جو بھی تمہارے ہاتھ آیا، فان للہ خمسہ وللرسول، کہ جس کا 5واں حصہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ کو کیا ملنا ہے کسی مال میں سے؟ وہ بانٹ رہی ہے اس نے غریبوں میں۔ ہم زکوٰۃ اللہ کو دیتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم پہ دیتے ہیں، جاتی تو وہ اللہ کے بندوں کے پاس ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کے 5واں حصہ، 5 حصے تقسیم ہو جائیں گے، 5واں اللہ اور اس کے رسول کا، اور وہ بھی رشتہ داروں کے، ولیذی القربیٰ، رشتہ دار قریب کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، والیتامى والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم۔ یہ کیسے ہوگا؟ تم کب اس معاملے میں خوش رہو گے؟ اگر تم ایمان والے ہو، کس پر؟ باللہ، اللہ پہ، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر ایمان لے آئے ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے، جس میں ہدایت دی جا رہی ہے۔ اگر تم پہ تمہارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ ہدایت ہماری ہے، وحی کے ذریعے مل رہی ہے، تمہارا اس پر ایمان ہے، تو یہ سن لو ہمارے اس طرح مال ملے گا۔ بدر کے دن جو ہاتھ آیا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جبکہ اس دن صحیح کو غلط سے الگ کر دیے گئے یوم الفرقان میں، اور جب 2 جماعتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا۔ تو بتا دیتا اللہ رسول کا مال کیا ملتا تھا ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی ذمہ داریوں میں، ظاہر ہے اپنے گھر کے لیے وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے جو ہر عوام پہ گھر کے فرض ہوتی ہے، گھر کا نفقہ چلانا، پھر ان کے عزیز و اقارب، قریب کے رشتہ دار، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، تو تعالیٰ اپنے رسول کا اس لیے اس میں سے مال غنیمت میں حصہ رکھا ہوا تھا۔ پھر اس میں سے یتامہ کا حصہ، یعنی کہ جب اللہ کو جو مال دو گے اس میں سے کہاں خرچ کیا جا رہا ہوگا؟ وہ جو کہ کرتے تھے پھر بیت المال سے خرچ، کہ یتامہ کو ملتا تھا، مساکین کو ملتا تھا، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو ملتا تھا، یہ مال اسی طرح بڑھ جاتا تھا، اللہ کے بندوں کی طرف ہی چل جاتا تھا۔ ہاں باقی مال وہ ہے جنہوں نے شرکت کی ہے جنگ میں، غزوات میں، وہ ان کو بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ بات ساری ہو رہی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں، ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اب یاد دلا رہا ہے دوبارہ اللہ، بدر کے واقعات یاد دلاتا چلا جا رہا ہے۔ اذ، یعنی کہ ماضی کی بات ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، کہ تم کہاں تھے؟ تم اس وادی کے ایک کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ جو آ رہے تھے تمہارے مقابلے میں منکرین، یعنی کہ قریش، وہ اس وادی کے دوسرے پرے کے کنارے پہ، دور کے کنارے پہ تھے۔ تو کیا ہوا؟ اب وادی میں وہ قریب تھے،
اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، تم اس کے قریب تھے اس وادی کے، وہم اور وہ لوگ بالعدوۃ القصویٰ اور وہ دور کی جگہ پہ تھے اسی وادی کے، والرکب اسفل منکم، اور تو کیا ہو رہا تھا کہ وہ تھے بھی تم سے ادھر نیچائی کی طرف، تو تم راستہ طے کر کے اونچائی پہ چلے گئے تھے، وہ تمہیں نیچے کی طرف نظر آ رہے تھے۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر جیسے کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ ہم طے کرتے تھے بھائی کدھر آ کے لڑائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم آپس میں طے کرتے کہاں لڑنا ہے تو پھر کبھی یہ موقع، یہ مت بھیڑ ہو ہی نہیں پاتی، تم طے ہی کرتے رہ جاتے، وہ قافلہ بھی ایک چل رہا تھا وہ بھی نکل جاتا، آپس میں مت بھیڑ کرنے کا جو ان کا بہانہ تھا وہ بہانہ ختم ہو جاتا۔ اللہ نے یوم الفرقان برپا کرنے کی ٹھان لی تھی کہ آج پتہ چل جائے گا حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سارے صف اول کے سردار بدر میں مارے گئے تھے، لیکن یہ ہوا تو جبھی تھا جب یہ ٹکراؤ ہوا تھا، لیکن ٹکراؤ تو ہونا ہی ہونا تھا، قافلے کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے مسلمان، یہ پہلی واضح ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو رویا دکھائی دیا نبی کو کہ آپ نے نکلنا اس لیے، مشورہ کیا جاتا ہے کہ کس کے دل میں کھوٹ ہے کوئی نہیں اس کو جاننے کے لیے۔ وہ مسلمان تو یوم الفرقان برپا کرنے ہی گئے تھے، مٹی اللہ کے رسول نہیں بلکہ اللہ کہہ رہا تھا یہ اللہ کے ہاتھ تھے جو مٹی پھینک رہے تھے، رسول کے ہاتھ نہیں تھے۔ تو اگر تم آپس میں طے کرتے تو پھر تو تمہارا اختلاف ہو جاتا، لاختلفتم فی المیعاد، کہ کہاں پر طے ہوگی، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ بات، یہ امر تو ہو کے رہنا ہے، آج دکھا کے رہنا ہے۔ انہوں نے بھی کہا تھا دیکھتے ہیں سچ کون ہے، حق پہ کون ہے، اور ایمان والوں کو بتانا تھا دیکھو حق پہ کون ہے۔ تو یہ تو اللہ کے نزدیک پورا اللہ نے فیصلہ کیا تھا، قاضی فیصلہ کرنے والا، لیقضی اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کام تو ہو کے رہنا ہے، امرا کان مفعولا، جیسے یہ پہلے سے طے شدہ تھا، اللہ ہی تو طے کرتا ہے سارے معاملے، یہ ہونے والا نہیں تھا، اللہ کے نزدیک یہ ہو چکا تھا، ایسے ہی ہونا تھا۔ لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جو مرے وہ آنکھوں سے پوری بات دیکھ کے مرے کہ دیکھو بات یہی ٹھیک تھی، حق یہی تھا۔ ویحییٰ، حی کہتے ہیں زندگی کو، حیات، ویحییٰ من حی عن بینہ، اور جو زندہ رہ جائے وہ بھی اپنی آنکھوں سے کھلی ہوئی نشانی دیکھ لے۔ تو جو مارے گئے انہوں نے بھی دیکھ لیا ہم زیادہ یہ کم، اور پھر بھی بربادی ہماری، اور جو بچ گئے انہوں نے بھی دیکھ لیا ہم کم وہ زیادہ، لیکن پھر بھی فتح ہماری۔ یہ تھا، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، بدر کے دن کو، کہ اس نے اس دن حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بالکل کوئی شک ہی نہیں اس میں، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو جو دعائیں، جو مناجات ہو رہی ہیں اس رات کو جب مٹ بھیڑ ہونے والی ہے، ادھر سے بھی دعائیں جاری ہو، ساری نبی صاحب کی دعا زبان پہ دعائیں جاری ہیں، یا اللہ اگر یہ جماعت آج نہیں بچی تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تھے جو نکل آئے تھے اپنے گھر سے، سب کے پاس مکمل تلواریں بھی ہاتھ میں نہیں تھیں، جو تاریخ مسلمہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ساز و سامان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور وہاں ایک جم غفیر موجود تھا، سامنے 3 گنا جماعت کھڑی ہوئی تھی، اور رسول یہاں موجود تھے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، زبان پہ دعائیں جاری۔ اللہ نے تھوڑی نیند طاری کر دی، تھوڑا پانی آسمان سے برسا دیا، دلوں کو اطمینان آ گیا، اور پھر اب وہ وقت آ رہا ہے کہ سامنے مٹ بھیڑ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تم ہمت کیسے چھوڑ سکتے ہو، تم اپنا نظم کیسے چھوڑ سکتے ہو، تم آپس میں پھوٹ کیسے ڈال سکتے ہو، ابھی ابھی تو تمہیں اللہ کی نصرت ملی ہے۔ اللہ اس صورت میں یاد دلا رہا ہے ماضی کے واقعات۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اے ہمارے نبی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی نیند کے دوران دکھا دیا تھا کہ ان کی تعداد کم ہے، نکلے آپ۔ وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، رسول کے جو رویا ہوتے ہیں، خواب، وہ وحی کے برابر ہوتے ہیں۔ رسول کے خواب سب کو نظر آتے ہیں، رسول کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہوا۔ کئی ایک سے زیادہ خواب بیان ہوئے ہیں قرآن میں اللہ کے رسول کے، تو رسول کا رویا تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں ان کی تعداد تھوڑی دکھائی تھی، لیکن ہم ابھی کہہ رہے ہیں 3 گنا زیادہ تھے، تو کیا تھوڑی کیوں دکھائی تھی؟ اس کا مطلب کیا، خواب تو تعبیر ہوتا ہے نا۔ قلیل یہ تھی کہ ان میں جان مان کچھ نہیں ہے ایمان والوں کے آگے، یہ گاجر مولی کی طرح کٹیں گے آپ کے ہاتھوں، اس لیے ان کی تعداد کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بہت تھوڑے ہیں یہ۔ دیکھیں کتنے شاندار، یہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہوا کیا تھا، کھول تو ہم پہ رہا ہے قرآن کے ذریعے، کہ رسول کو پہلے سیکنڈ سے پتا تھا کہ قافلہ قریش کی جڑیں کاٹنے کے لیے نکل رہا ہے، قافلے والوں پہ حملے کے لیے نکل رہا ہے۔ دیکھیے کیسے بتا رہا ہے قرآن، اللہ نے خواب میں پہلے رسول کو دکھایا، وہ بہت تھوڑے ہیں، جا کے کاٹ ڈالنا ہے ان کو، یوم الفرقان برپا ہونے والا ہے، ان کو تھوڑا دکھایا تھا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ، اللہ کا زیادہ کر کے دکھاتا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا مومنوں کو، اب نکلو ان کی جڑیں کٹیں گی ہمارے ہاتھ، تو اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اگر آپ دوسری طرف یہ بیان کر دیتے، اللہ آپ کو دکھاتا بڑی کی تعداد میں ہیں،
تو ہو سکتا تھا کہ یہ شل ہو جانا، ہم بھی کہتے ہیں کمزوری آ جانا، کہ ہو سکتا ہے لفشل تم، پوری جماعت ہے نا، کہ کوئی کمزوری آ جاتی، ولا تنازعتم فی الامر، یا کسی تنازع میں مبتلا ہو جاتے. امر کون سا امر؟ کہ نہیں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے اس وقت، ہمیں یہیں پر ٹھہرے رہنا چاہیے، اگر حملہ آور ہوں گے تو ہم باہر نکلیں گے. یہ ساری باتیں ہو سکتی تھیں. تو کہا نہیں، رسول ان سب کو لے کے نکلے سامنے. ولیکن لیکن ہوا کیا؟ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے بچا لیا ایسا ہونے سے. اللہ نے کیا کر کے دکھایا کہ نہیں، آج یہ مٹ بھیڑ ہو کے رہے گی، باطل و حق ٹکرا کے رہیں گے اور حق کا بول بالا ہو کے رہے گا. انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے حال تک کو جانتا ہے. اللہ تو دلوں کے حال تک کو جانتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمْهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب بالکل دکھا رہا تھا اللہ انہیں، کافروں کو بھی، کہ جب باہم ملے، ملاقات ہم بھی کہتے ہیں، اذ التقیتم، کہ جب تم باہم ملے ایک دوسرے سے، مٹ بھیڑ ہو گئی، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، ویقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اور اللہ کم دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں بھی تاکہ یہ مٹ بھیڑ ہو کے رہے. ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم ان کو بالکل زیر کر دیں گے. کافروں کو یہ منظر نظر آ رہا تھا. یہ تھے بھی تعداد میں تھوڑے، اونچائی پہ تھے تو تھوڑا ہی سا نظر آ رہا تھا ان کو. ادھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی وادی میں تھے کہ پورے کے بجائے خواب میں بھی تھوڑا دکھا دیا تھا اللہ نے، وہ مانویت کے لحاظ سے، کہ ان میں جان مان کوئی نہیں ہے، تمہارے آگے ٹھہر نہیں سکتے یہ کافر. آج ہوا بھی یہی، اور دکھا بھی تھوڑا رہا تھا. کس لیے کر رہا تھا؟ بار بار اللہ کہہ رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا تھا، تمہاری آنکھوں میں وہ کم، ان کی آنکھوں میں تم کم، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس کام کو جس کا فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو برباد آندھی سے بھی کر سکتا تھا، زلزلے سے بھی کر سکتا تھا، سیلاب طوفان سے بھی کر سکتا تھا. آخر کیونکہ رسول کے انکاریوں کو چھوڑتا تو نہیں اللہ، کبھی بار بار پڑھ کے آ رہے ہیں، ہر رسول کی داستان پڑھتے ہیں قرآن میں. اس نے آخری رسول کے ساتھ کیا کیا؟ آخری رسول کے صحابہ کرام کی درخشنجہ جماعت، ستاروں بری جماعت، جو کہ دنیا میں دین لے کے نہ نکلتی. بار بار میں عرض کرتا ہوں، میں اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہمیں آئی نہیں سکتی تھی سجدہ کیسے ہوتا ہے، قیام کیا چیز ہوتی ہے، قرآن پڑھنا ہوتا ہے، کب اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے، کبھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں. کہاں سے سیکھا ہے ہم نے؟ یہ ہمارے کسی بڑے نے اپنے کسی بڑے سے، جس کی ملاقات کسی صحابی سے ہوئی ہوگی، اس سے سیکھا یہ دین، ایسے پھیلا یہ دین. تو تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اس نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا، یہ کام ہو کے رہنا ہے، اس جماعت کو میں آج ضائع ہونے نہیں دوں گا. یہی وہ دن تھا جس دن بنیاد رکھی گئی طول و عرض میں عرب دنیا کے، کہ نہیں جی اس جماعت میں بڑا دم خم ہے. اس نے تو آج کعبے کے سارے سرداروں کو تحت تیخ کر کے رکھ دیا. تو وہ تلوار اللہ کی، اللہ بار بار یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ اللہ کی تلوار ہے. پتھر کی جگہ اس نے اس جماعت کے ہاتھوں عذاب نازل کروا دیا، اس جماعت کی شان بڑھانے کے لیے، اس جماعت کی شان دنیا رہتی دنیا تک کو دکھانے کے لیے، کہ جب اللہ کے آخری رسول کے منکرین پہ عذاب اس کے صحابیوں کے ہاتھوں دلوایا میں نے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تو ہونا ہی تھا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، یہ اللہ کے نزدیک ایک ہوش شدہ کام تھا، کروا دیا اس نے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام تر امور پلٹائے اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں، وہی چلا رہا ہے. یہاں صرف ڈھیل دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے. ہم سب کو بھی ملی ہوئی اپنی زندگی میں مہلت. مت پڑھو نماز، مت سمجھو قرآن، مت اس کے مطابق زندگی گزارو، کھاؤ پھر بھی لوگے، پہن پھر بھی لوگے، بنگلوں میں پھر بھی لے لوگے، پھر اس کے بعد آؤ گے پلٹ کے ہماری طرف. یہ مہلت نہ دے تو امتحان کیسے ہو؟ تو اس مہلت کو بڑا غنیمت جانے ہم سب. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. آئندہ بھی کبھی ایسا ہو، اذا ہے یہ آئندہ کے لیے، اب تک از چل رہا تھا، جو ہوا جو ہوا جو ہوا. تو آئندہ بھی کبھی ایسا ہو ایمان والو کہ تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے. فئتن کہتے ہیں ویسے تو کسی جوان کو، لیکن یہاں پر جنگ کے تناظر میں ہو رہا تھا. کون جوان؟ وہ جو لشکروں میں آئے. تمہارا کسی لڑنے بھڑنے والی جماعت سے واسطہ ہو جائے، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، بہت ثابت قدم رہنا ہے تمہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ. تمہارا مطمع نظر زمین ہے ہی نہیں، تمہارا مطمع نظر مائے غنیمت ہے ہی نہیں، تمہارا مطمع نظر تو اللہ کی خوشنودی ہے. بچ گئے تو اللہ کی خوشنودی، جان جاتی رہے تو اللہ کی مرضی. تو تمہیں تو کامیابی ہی کامیابی ملے گی نا. لعلکم تفلحون، تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے، فلاح پا جاؤ. فلاح ویسے فلاح کہتے ہیں ویسے کسان کو، جو کھیتی بوتا ہے، اس کی سینچ کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، آخر میں پھل جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے واہ، اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، خوش ہو جاتی ہیں. اسے کہتے ہیں اس کتنی بڑی کامیابی. تو وہ فلاح ہے. یہ کھیتی ہے جو ہم سب چلا رہے ہیں، کیا پانی ڈال رہے ہیں اس میں، کیا کھاد دے رہے ہیں اس میں، کیا کوشش ہو رہی ہے. پھر وہ فصل کاٹیں گے جا کے آخرت میں،
نتیجے نکلیں گے. اس کو ویسے فلاح کہتے ہیں, کامیابی عام لفظوں میں کہتے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا, اور ہرگز تنازعات میں تمہیں نہیں پڑنا. فَتَفْشَلُوا, پھر کیا ہوگا اگر ایسا کرو گے تو اطاعت اللہ اور رسول کی نہیں کی, تنازعات میں پڑے تو شل ہو کے رہ جاؤ گے. تم شل ہو کے, فَتَفْشَلُوا, تم کم ہو کے رہ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اڑ جائے گی. ہم شل بھی ہو چکے, ہماری ہوا بھی اڑ چکی, کوئی شک, کیونکہ ہم نے سب کچھ پکڑا ہے ہاتھ میں قرآن کے علاوہ. تنازع کہاں سے پھوٹتے ہیں؟ یقین جان لیجئے اس کے ترجمے میں ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا ہے, لیکن تنازع شروع ہی جب ہوتا ہے جب ہم قرآن سے قدم باہر نکال دیتے ہیں. اس کے بغیر تنازع ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. یہ کتاب تنازعات ختم کرنے کی کتاب ہے. جہاں آپ نے اس سے نکل کر کوئی بات کرنے کی کوشش کی, دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے. سب مجھ سے زیادہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں. تنازعات تنازعات تنازعات, کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میرا وہ کہتا ہے میرا وہ کہتا ہے میرا وہ. ہم یہ پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا قرآن. ہے کوئی جو کہہ سکتا ہو الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, کوئی بھی مسلمان ہو کہہ سکتا ہے ہمارا قرآن نہیں. اسی لیے یہ تنازعات ختم کرنے کے لیے اس سے باہر تنازعات ہوتے ہیں. یہی وہ کہہ رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ممکن ہی جب ہے جب ان کی چھوڑی ہوئی کتاب پر آئے ہم. ولا تنازعوا, ہرگز تنازعات میں نہیں پڑنا, کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تفشلوا, تو کیا ہو جائے گا, تمہاری جان ہمت جاتی رہے گی, شل ہونا شروع ہو جاؤ گے. اذهب کہتے ہیں کسی کے چلے جانے کو, تذهب ريحكم, چلی جائے گی تم سے تمہاری وہ جو تمہاری ہوا برپا ہوئی ہوئی ہے. واصبروا, صبر پہ قائم رہو. ان اللہ مع الصابرین, کوئی شک ہی نہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن وہ ہوگا کیسے, نسخہ کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. تنازعات سے بچنا, بار بار اللہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ آ گئی ہے اللہ کی آسمان سے لٹکائی ہوئی رسی, اس کو پکڑ لو بس, اس کو پکڑ لو بس. یہ ہاتھ سے چھوٹی تو بکھر کے رہ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا سورہ آل عمران میں کہ یہ ہم نے رسی لٹکائی ہے. تم نے پہلے اس کو ہدایت پہ تم نہیں تھے تو تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے. دیکھو اس کو پکڑ کے کیسے بھائی بھائی ہو گئے. تم آگ کے دہانے پہ تھے, کیسے اللہ نے تمہیں بچا لیا. یہ ہے اللہ کا اعلان. جب اس سے پہلے آگ کے دہانے پہ تھے, اس کو پکڑ کے بچ گئے تو چھوڑ کر کیا ہوگا, پھر وہی انجام ہوگا. تو یہ ہے نسخہ پورا لکھا ہوا ہے. ہم یہاں پر ان اللہ مع الصابرین ہوتے کون ہیں, یہ وہ ہوتے ہیں جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی, اس کے رسول کی, تنازعات سے بچتے ہیں, لہذا اپنی ہمت برقرار رکھتے ہیں, اپنا نظم و ضبط برقرار رکھتے ہیں, ان کی ہمت قائم رہتی ہے, ان کی ہوا قائم رہتی ہے, یہ صبر پہ رہتے ہیں, اس اطاعت پہ یہ صبر پہ رہتے ہیں. اور ان اللہ مع الصابرین, اللہ ان کے ساتھ رہتا ہے. نسخہ یہی ہے. آپ کہیں گے نہیں جی اس سے بہتر نسخہ ہے, چلائیں اللہ کے نسخے کے آگے سے بہتر اس کے نسخہ وہ چلا لے. ولا تکونوا کالذین, ہرگز ان جیسے نہ ہو جانا تم لوگ. تکونو, کاف آتا ہے ہمیشہ قرآن میں اس استعمال میں جب آتا ہے سملیرٹی کے لیے, کمثلی کی مثال کے طور پہ. ولا تکونو, تم کیسے نہ ہو جانا, ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم, جو اخراج ہم بھی کہتے ہیں باہر نکلنے کو. خرجوا من دیارہم, جو اپنے گھروں سے کیسے نکلتے ہیں, بطرا, اتراتے ہوئے, وریا الناس, لوگوں کو دکھاتے ہوئے, ویصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کی راستے سے روکنا ان کا مقصد ہوتا ہے. ظاہر مشرکین میں بات کی جا رہی ہے, یہی ان کا مقصد ہے. سردار اتراتے پھرتے تھے, آ کے دکھائے کوئی اس گھر میں اللہ کے. ہم تو لاز عزا اور منات کے پجاری ہیں, جو ان پہ چڑھاوے چڑھائے گا, ٹیک لے جا کے کعبے کو بھی ماتھا, لیکن ان کو جو چھوڑ کے جائے گا چھوڑیں گے ہم راستے. ہم نہیں کرنے دیں گے ان مسلمانوں کو عمرے, ہم نہیں کرنے دیں گے ان کو حج. یہی کرتے تھے نا اتراتے ہوئے. واللہ بما یعملون محیط, بھول گئے لیکن کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر معاملے پر, ہر عمل پہ احاطہ کس نے کیا ہوا ہے, اللہ نے. ڈھیل جب ختم کرے گا دیکھنا کیا ہوگا ان کے ساتھ. دیکھیے قرآن جب مگا رہا ہے, فتح مکہ بھی ہوئی نہیں ہے, فتح مکہ بھی ہوئی, ہمارے بچوں کو پتہ تو چلے کیا شان کی کتاب پڑھتے ہیں ہم, مسلمہ تاریخ. کسی کو شک ہو ماشاءاللہ جو بیٹھے ہیں, دیکھا ہوا جا کر, اللہ کا گھر کہیں چلا نہیں گیا, موجود ہے وہاں پر. موجود ملینز آف لوگوں کو ایک وقت میں بھی دیکھ لیتے ہیں, اور زندگی میں ہر سال دیکھتے ہوئے اور ہر دن عمرے پہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ کوئی سنی سنائی گریک میتھولوجی نہیں ہے, یہ وقوع پذیر ہونے والا, آنکھوں کے سامنے 14 صدیاں گزار چکا عمل ہے. اس وقت ابھی ہوا نہیں تھا, لیکن ابھی مٹھی بھر جماعت ہے, اس کو سنایا جا رہا ہے. ابھی فتح مکہ ہوئی نہیں ہے. بتائیں 1450 سال تاریخ مسلمہ ہو چکی نہ ہو چکی. آج جو آیت پڑھے بتائیے اس کو کیا دکھانا ہے جا کے, کہ تمہیں اگر جانے کی توفیق نہیں ہو رہی, ٹی وی کھول کے دیکھ لو ذرا مکے کا حال, کدھر ہے اللہ کا گھر, کیسا ہوتا ہے اس کا طواف, یہ پروانے کہاں کہاں چھوڑ کے جاتے ہیں. نہ صرف یہ دیکھ لو, بلکہ ذرا آپ سب لوگ ذہن میں دہرا لیجئے دنیا کتنی بڑی ہوگی.
اس دنیا کے اندر کس کونے میں مسجد نہیں ہوگی، اس مسجد کے سامنے والی دیوار کا رخ کہاں ہے، اور اس مسجد میں ہو یا گھر میں ہماری بیٹیاں ہمارے گھر والے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے کوئی پڑھتا ہے کہیں نماز، اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے۔ اگر کوئی اوپر سے اٹھ کے نظارہ دیکھ رہا ہو یہ، تو سوچیں اس پوری دنیا کے لوگوں کا رخ ہے کس طرف۔ 5 مرتبہ ہمارے جو ہیں وہ دوسروں کے الگ 5 مرتبہ ہیں، وہ تیسرے کے الگ 5 مرتبہ ہیں۔ 24 گھنٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے جب مسلمان کی زبان سے اشہد لا الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ بلند نہیں ہو رہا، جن کے بارے میں کہا تھا اس کی جڑیں کٹ جائیں گی، اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے نام کی شان دیکھ لیجئے آج۔ اور ابو جہل اور ابو لہب کا نام سن لیجئے، کون لیتا ہے، اور لیتا ہے تو کس طرح، ہم لے رہے ہیں تو کس طرح لے رہے ہیں، برباد ہوئے نابود ہوئے۔ یہ شان ہے اس دین کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے اپنا نام بلند کروانے کے لیے اور اپنے نبی کا نام بلند کروانے کے لیے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم ایسا کر لیں، ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اندھیروں کی نمازیں پڑھ لیں، فجر و یا عشاء، یہ ہماری خوش بختی ہے۔ ہمارا مرہون منت اللہ نہیں ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں تھے، آئندہ بھی کبھی نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی خوش بختی کا کچھ سامان کریں اس دین کی خاطر۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ، پھر دوبارہ لے گیا اللہ تعالیٰ، اور یاد کرو مزین کرنا ہم بھی کہتے ہیں، خوبصورت دکھانا، اچھا دکھانا۔ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ، جب ان کو شیطان کیا دکھا رہا تھا، مزین کر کے، اعمالہم، کہ تمہارے اعمال بہت اچھے، بہت خطرناک ہے یہ آیت۔ دیکھ لیجئے آپ کا کیا خیال ہے کہ جان بوجھ کے الٹا سیدھا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا میں غلط کر رہا ہوں، کہتا نہیں یہی ٹھیک ہے، مجھے بہت کچھ ملا ہوا ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے تو اتنا ملا ہوا ہے نا مجھے، اللہ نہ خوش ہوتا تو میرے پاس اتنا ہاتھ کہاں سے آتا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے۔ سورہ کہف میں جا کے پڑھیں گے، جس کے بعد مال زیادہ، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے تو ایک تو لگتا نہیں کبھی ختم ہوگا، اور کبھی آیا بھی نا، تو میرے سامنے کیا زبان چلا ہے، تیرے پاس کیا ہے، میرے پاس دیکھ کیا ہے۔ تو یہ کامیابی تھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معیار کچھ اور ہے، وہ کہہ رہے ہیں نمرود برباد ہے، شان و شوکت والا نمرود، محلوں والا نمرود، فوج در فوج والا نمرود، اور ابراہیم ہے، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، باپ نے بھی گھر سے نکالا ہوا ہے، یہ کامیاب ہے۔ اس کا معیار کچھ اور۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ یہی تو کرتا ہے، اور سب سے بڑا وار جب کرتا ہے کہتا ہے تو نے میدان مان لیا، تو عبادت گزار ہے، تو بڑا روزے دار ہے، تو بڑا تہجد گزار ہے، تیری کیا بات ہے، سب تجھ سے نیچے، اور تجھے 2-4 عربی کے لفظ آ گئے، تجھے قرآن آ گیا، تو زندہ باد، تو عالم بن گیا، تو زندہ باد۔ یہ ہے سب سے خطرناک وار اس کا۔ وہ چھوڑے گا کبھی نہیں، وہ نہیں کہے گا اچھا چلو سے نماز نہیں پڑھی چھوڑ دو، اچھا چلو نماز پڑھ رہا ہے میں نے ہار مانی، ہار نہیں مانی، ہار نہیں مانتا۔ ہم نے آخری سانس تک اس جیت کو برقرار رکھنا ہے تو جیت ہے۔ کہیں موت ہی ہو گئی نا اس طرح کہ ساری زندگی اپنے طور پہ سمجھتے رہے سب کچھ ٹھیک، اور ہو کیا رہا تھا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، معاملہ یہ چل رہا تھا کہیں، تو اللہ بچائے، اسی لیے تو اللہ بتاتا ہے سب کچھ۔ ان کے ساتھ ہو کیا رہا تھا معاملہ، ان کو کیونکہ اللہ نے برباد کرنے کی ٹھان لی تھی، لہذا اس دائرے میں لے گیا تھا ان کو، ہر چیز ان کو اپنی بھلی معلوم ہو رہی تھی، پھر نتیجہ نکلنا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان ان کے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھا رہا تھا، شیطان خود آ جاتا ہے کہ اعمال دکھانے کے لیے، یا قریش کے درمیان شیطان آ گیا تھا اتر نہیں، شیطان انسانوں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں سے بھی ہوتے ہیں، یہ وسوس کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں، ان میں سے ہی تھے جنہوں آگے ان کہا تھا تم آج تو قلا کما کر دو گے، آج تو تمہاری بلے بلے ہے۔ یہ صحیح معنوں میں قرآن کے اطلاق دیکھیں تو وہ یہود کی جماعت تھی جو اندر ان کو چڑھاتی تھی، کچل کے رکھ دو، مار کے رکھ دو ان کو، کیونکہ مدینے میں پہنچ گئے تھے، ان کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کہ یہ کہاں سے یہاں آ گئے، دین میں بھی ان کا مقام بلند اور سارے حکومت بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو اندر خانے ساز بات شروع ہو گئی تھی قریش کے ساتھ، چڑھا کے لاتے تھے، بدر میں بھی چڑھا کے لائے، بعد میں بھی چڑھا کے لائے، سورہ جب ہم پڑھیں گے غزوہ احزاب اس میں بھی چڑھا کے لائے، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، تم کو کچل کے رکھ دو۔ لیکن پھر ہوا کیا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور کہتا تھا ان سے آج تو بس تمہاری جیت ہے، کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا، الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی انسان، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور تمہارے پیچھے میں کھڑا ہوں۔ کون کھڑا ہے پیچھے؟ وہ دراصل یہود، جو شیطان کی ساری چالیں جن کے ذریعے ہو رہی تھی، ہم سنبھال لیں گے، تم ادھر سے آ جاؤ، پیچھے سے ہم دیکھ لیں گے۔ فَلَمَّا، لیکن ہوا کیا، تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب اس نے دیکھا جماعت تو سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، جماعت تو سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، یہ تعداد میں قلیل ہیں، اللہ کا رسول ساتھ ہے، ہمت ہے کہ نیچے ہوتی ہی نہیں، سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ جب دیکھا یہ نکص علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پہ گھوم کے بھاگے۔ ہمیشہ یہود نے قریش کو بھی دھوکہ ہی دیا، ہم جانتے ہیں اچھی طرح۔ اللہ تعالیٰ یہاں تو بدر کے معاملات کھول رہا ہے، پیچھے سے بھاگ گئے، جب احزاب میں آئے تو بھی بھاگے کیونکہ پیچھے سے سازش کر دی تھی، پھر پلٹ کے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا سو ہوا۔ یہ ہمیشہ ایڑیوں پہ بھاگنے والے ہیں، سازشیں کرنے والے ہیں۔ وقال انی بریء منکم انی اری ما ترون انی اخاف اللہ، اور کیا کہہ کے بھاگا کہ میں تو تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں،
میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں، انی ارا ما لا ترون، جو تم دیکھ ہی نہیں سکتے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے، بابا قرآن کہہ رہے جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے، جیسے جس باپ کا بیٹا کھو جائے اپنے باپ کی تلاش میں، وہ بیٹے کی تلاش میں ہوتا ہے اور ملتے ہی اس کو لپک لیتا ہے، چمٹا لیتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے۔ یہ یہودی اللہ کے آخری رسول کو اس طرح جانتے تھے، جانتے تھے کتاب برحق ہے، جانتے تھے جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا، لیکن سرکش تھے، اسی لیے تو مغضوب ہوئے اللہ کے۔ جو سمجھ جائے اور نہ مانے اس کو سرکش کہتے ہیں، جو خود ہی گڑتا پھرے اس کو دال بھٹکاوا کہتے ہیں، تو اس لیے یہ مغضوب ہیں، یہ سرکش لوگ تھے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافقین کیا کہتے تھے، اور وہ بھی جن کے سینوں میں مرض تھا۔ مرض کون سا؟ نفاق کا مرض، کہ حق کو مانتے نہیں تھے، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے۔ غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے پھرتے ہیں، ان کو دھوکا ہو گیا کسی قسم کا۔ غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکا۔ غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کو تو دھوکے میں ڈل گیا ہے، ان کی دین کی وجہ سے دھوکے میں آ گئے ہیں سب۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جبکہ اگر اللہ پہ بھروسہ کرتے یہ بھی تو کیا ہونے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی طاقتور ہے اور بہت ہی حکمت والا۔ یہ بھی بار بار ہم بات کر چکے ہیں، اللہ اپنے علم کو اور اپنی طاقت کو کبھی اکیلے لکھ کے نہیں سناتا آپ کو سمجھانے کی خاطر، وہ طاقت والا بھی اور حکمت سے اس طاقت کو بروئے کار لاتا ہے۔ آخری آیت پڑھ لیتے ہیں آج کی، پڑھنی ہمیں 55 تھی، لیکن آج تو اس پہ ہم اکتفا کریں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش آپ دیکھتے، یا آپ دیکھتے، ولو ترا، آپ دیکھیں، اس وقت ہوتے آپ، ہونا تو یہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا اس سامنے کے معاملے کو کہاں لے کے جانے والا ہے، سامنے والے کو قرآن کیسے ماضی میں لے کے جاتا ہے، سامنے والے معاملے کو کیسے ایسے رکھ دیتا ہے جیسے مستقبل کی تصویر آنکھوں کے سامنے رکھ دی ہو۔ ولو ترا، کاش آپ جب دیکھیں، اذ یتوفی الذین کفروا، جب انکار کرنے والوں کی جانیں قبض کرتے ہیں ملائکہ، ہمارے فرشتے۔ ظاہر نظر تو نہیں آتا کسی کو کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ بتا رہا ہے اب یہ تو نہیں تلوار لگ گئی، یہ تو گھاؤ لگ گیا، جان تو قبض ہم کرتے ہیں۔ ان سرداروں سے کہیے تو ترجیعونہا ان کنتم صادقین، جاؤ پلٹا لو اپنی جان کو، لے جاؤ اندر واپس، تم بڑے سردار ہو، تم بڑے فلاں ہو، اب ہم نے تمہاری جان لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، حلق میں اٹک گیا تمہارا سانس، پنڈلیاں تمہاری لپٹ گئی ہیں، اب ایسا کرو اس کو واپس لا کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ۔ یہاں آگے پتہ چلے گا کس کا پاسپورٹ کون سا ہے، کس کے کتنی جائیداد ہے، کس کا مال کتنا ہے، کس کی اولاد کتنی ہے۔ جب یہ ٹائم آتا ہے تو بس ختم، سانس جب باہر نکل جائے گا واپس جسم میں داخل نہیں ہوگا، وہ سانس جس کی کوئی گنتی نہیں ہے ہمارے پاس، 1 منٹ میں 14 سانس، اتنے منٹ، اتنے گھنٹے، اتنے دن، اتنے سال، گنتی کوئی نہیں ہے، لیکن جو آخری سانس ہوگا وہ ایسے ہوگا، اس کا ایک حصہ جب باہر نکل جائے گا، ابھی تو ہم نے ریسپریٹری سائیکل کہتے ہیں ہم اس کو، دوبارہ اندر نہیں داخل ہو سکتا، ختم۔ اللہ کہہ رہے ترجیعونہا، سورہ واقعہ میں پڑھتے ہیں ترجیعونہا ان کنتم صادقین، واپس لے کے دکھاؤ، اگر سچے ہو اپنے الزام میں واپس لے کے دکھا دو، نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب انکار کرنے والوں کی الملائکہ جان قبض کرتے ہیں ہمارے ملائکہ، تو کیسے کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پہ وہ ضرب لگاتے جاتے ہیں، یہ فرشتوں کی ضرب ہے، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پہ ضربے لگا رہے ہوتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، چکھو اس آگ کا مزہ، جیسے ہانکتے ہوئے سیدھا جہنم میں لے جا رہے ہوں، یہاں جان نکلی ہے، دیکھیں کیا، ابھی تو جان نکل رہی ہے، جان قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر، چکھو آگ کا مزہ۔ دیکھیں کیا منظر پیش کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ کیوں منظر دکھا رہا ہے ہمیں؟ 2 طرح کے لوگوں کا حساب آخرت میں نہیں ہونا، باقی سب کا ہونا ہے۔ 2 طرح کے لوگوں کا آخرت میں حساب نہیں ہونا، باقی سب کا ہونا، ورنہ آخرت کا ہوگی کیوں؟ پھر ترازو قائم کیسے ہوگا اگر حساب دنیا میں ہو جائے گا تو؟ لیکن 2 لوگوں کا نہیں ہونا، قرآن بتاتا ہے، ایک وہ جنہوں نے سرکشی کی حد کراس کر دی، خاص طور پہ اللہ کے رسول کو انکار کر دیا اس کی موجودگی میں، کیونکہ مزید سرٹیفکیٹ کوئی نہیں چاہیے۔ آج کل تو کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ ہمیں کبھی کہنا چاہیے کسی کو کہ یہ ہو گیا، یہ خدا نخواستہ کافر ہو گیا، یہ جہنمی ہو گیا، یہ ہمارا پریروگیٹو نہیں ہے، اس سے ہمیں بالکل ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، یہ اللہ کا اختیار ہے، ہم کون ہوتے ہیں اختیار کرنے والے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں اعلانات کیے ہیں، اس نے کہا ہے یہ میرے رسول کا انکاری ہے، بس اب نہیں چھوڑ، یہ گیا کام سے، تو اللہ نے کہہ دیا، تو وہ ہیں یہ لوگ، پہلی کیٹیگری اللہ کے رسول کے انکاری، کیونکہ سرٹیفکیٹ رسول جاری کرتے تھے۔ دوسرے اللہ کے
یعنی کہ انبیاء اور ان کے ساتھی، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا ہے وہاں پر. تو بالکل اوپن ناکام اور اوپن کامیاب، یہ تو مزے لگے پڑے کامیاب لوگوں کے، اور یہ ہو رہا ہے ناکام لوگوں کے ساتھ. باقی سب کا امتحان جاری و ساری ہے، مہلت ہی مہلت. رسول کے معاملے میں اللہ مہلت کیونکہ ختم کر دیتا ہے، تو جو انکار کر بیٹھا مزید حساب کتاب کوئی نہیں ہونا اس کا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں اعلان کر دیا، اس فرعون کو ہم نے غرق کیا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا، انہیں کا کیا کیا، اور جیسے کیا سو کیا، یہ جملہ بولا ہے کہ ہم نے اس کو جب پانی میں ڈبویا تو ایسے ڈبویا جیسے ڈبویا. الفاظ آئیں گے پڑھیں گے ہم. تب یہ اس طرح اللہ کوئی چیز دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اتنی زیادہ اس چیز کی وحشت ہے کہ الفاظ اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. تو ہم نے ایسے ڈبویا جیسے ڈبویا، اور پھر کیا فرمایا کہ اب جب تک قیامت نہیں آ جائے گی اس فرعون کو اور اس کے ساتھی روزانہ جہنم کے نظارے کرائے جاتے ہیں، روزانہ پیش کی جاتی ہے. دیکھو تمہارا انجام، سوچیں کیا حشر ہوگا اس شخص کا جس کو حشر میں تو جس کو بھی جانا ہے کہ روزانہ اس کو یہ میرا ٹھکانہ ہے، گارنٹیڈ ٹھکانہ ٹھہرا ہے. اس کے برعکس بھی ہے نا. پھر جو انبیاء اللہ کے ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، 4 درجے اللہ نے بتائے، تو وہ پھر ان کے بھی کچھ ہیں، ان کے بھی حساب کے ان کا ہو چکا. باقی جتنی ہما شمام سے جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کرے اور کرنے کی ہمیں توفیق دے. اللہ اس کتاب سے ہمارا واسطہ صحیح معنوں میں وہ برقرار کرے کہ ہم اس کو پڑھیں، یعنی کہ سمجھیں، یعنی کہ اس کی تلاوت کریں، اس پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. غلطی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لیا کریں. دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو. السلام علیکم.